سلطان صلاح الدین ایوبی صرف ایک بہادر سپاہی یا فاتح نہیں تھے، بلکہ وہ ایک علم دوست، دیندار اور وسیع سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ ان کی تعلیم اور تربیت نے انہیں ایک ایسا رہنما بنایا جو نہ صرف جنگی حکمت عملی میں کمال رکھتے تھے، بلکہ عدل، انصاف اور علم میں بھی مثالی تھے۔ آج ہم جانیں گے کہ صلاح الدین ایوبی کی تربیت کیسے ہوئی اور کن اساتذہ اور ماحول نے ان کی شخصیت کو نکھارا۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ بچپن ہی سے قرآن پاک ان کے لیے بنیادی تعلیم کا حصہ رہا۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت اور حفظ پر خاص توجہ دی، عربی زبان اور ادب میں مہارت حاصل کی تاکہ قرآن و حدیث کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ہمیشہ کہتے تھے، بیٹا، اصل طاقت علم اور ایمان میں ہے۔ اگر علم نہ ہو تو تلوار کا استعمال بھی اندھا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فقہ، حدیث اور تاریخ میں خاصی تعلیم حاصل کی۔ فقہ تاکہ مسلمانوں کے مسائل کو عدل کے ساتھ حل کر سکیں، حدیث تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، تاریخ تاکہ ماضی سے سبق لے سکیں۔ اس تعلیم نے انہیں ایک ایسا رہنما بنایا جو صرف جنگی ہیرو نہیں بلکہ ایک عالم دین بھی تھا۔ صلاح الدین اکثر اپنے وقت کے بڑے علماء کے پاس بیٹھتے اور ان سے سوالات کرتے۔ انہیں دینی مجالس اور علمی مباحثے بہت پسند تھے۔ وہ علماء سے پوچھتے کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، اور ہمیشہ جواب ملتا، عدل پر قائم رہنے والا حکمران ہی اللہ کا محبوب ہے۔ یہی نصیحتیں ان کی زندگی کا حصہ بن گئیں۔ صلاح الدین صرف کتابوں کے انسان نہیں تھے، ان کی تربیت ایک مکمل سپاہی کی طرح کی گئی۔ تیر اندازی، نیزہ بازی اور تلوار چلانے کی مشق سکھائی گئی۔ ان کے چچا اسد الدین شیر کوہ ایک عظیم سپہ سالار تھے جنہوں نے صلاح الدین کو عملی میدان جنگ میں تربیت دی۔ صلاح الدین ایوبی کا ماننا تھا کہ ایک رہنما کو جسمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ کھیلوں اور مشقوں کے ذریعے اپنی صحت کا خیال رکھتے، مگر ساتھ ہی نفس پر قابو پانے کے لیے روزہ، عبادت اور ذکر میں وقت گزارتے۔ وہ کہتے تھے کہ اصل طاقت صرف بازوؤں کی نہیں بلکہ دل اور نیت کی ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ انہوں نے قرآن کی آیات میں اتحاد کا درس بار بار پڑھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ سوچ ہی آگے جا کر ان کی فتوحات کی بنیاد بنی۔ بچپن سے ہی ان کے والد نے انہیں سکھایا، یوسف، اگر تمہیں کبھی اختیار ملے تو ہمیشہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک دن کا عادل حکمران 60 سال کے
عبادت گزار سے بہتر ہے۔ یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ زندگی بھر عدل پر قائم رہے۔ صلاح الدین ایوبی کتابوں کے بھی شوقین تھے۔ وہ تاریخ پڑھتے تاکہ پچھلے حکمرانوں کی غلطیوں اور کامیابیوں سے سبق سیکھ سکیں۔ وہ اسلامی قانون اور شریعت کا مطالعہ کرتے تاکہ حکمرانی میں انصاف قائم کریں۔ وہ کہتے تھے کہ ایک حکمران کی اصل تلوار اس کا علم ہے۔ یہ تمام تعلیم و تربیت مل کر صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کو نکھارتی چلی گئیں۔ ایک طرف وہ بہادر سپاہی تھے، دوسری طرف ایک عالم دین، اور تیسری طرف ایک رحم دل اور عادل انسان۔ یہی تین خصوصیات انہیں ایک ایسا رہنما بناتی ہیں جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی تعلیم اور تربیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک عظیم رہنما صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ علم اور عدل میں بھی مضبوط ہوتا ہے۔ دینی علم اور عسکری قوت کا امتزاج ہی کامیابی کا راز ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو علم اور دین دونوں میں مضبوط کریں تو وہ بھی امت کے لیے قیمتی سرمایہ بن سکتے ہیں۔ یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی تعلیم اور تربیت کی کہانی۔ ان کی یہی تربیت آگے جا کر انہیں ایک عظیم فاتح اور عادل حکمران بناتی ہے۔ اگلے چیپٹر میں ہم صلیبی جنگوں کے پس منظر کو جانیں گے اور دیکھیں گے کہ کس ماحول نے صلاح الدین ایوبی کو میدان جہاد کی طرف بڑھایا۔